کیا آپ کی یونیورسٹی نے کوئی ایسا سروے کنڈکٹ کیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے کتنے مریض ہیں، اور یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے 1 کروڑ، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے کم ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. بہت اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہیپاٹائٹس بہت پرانی بیماری ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ڈی اور ای، یہ 5 کیٹیگریز کے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ کسی زمانے میں، آج سے کچھ سب پہلے تک، 6-10 سال پہلے تک، ہیپاٹائٹس اے اور ای یہ زیادہ تعداد میں ہوتا تھا، اور یہ ڈائریا کی صورت میں ہوتا تھا. واٹر بارن ڈیزیز تھی، گندے پانی سے. جوں ہمارے تھوڑا سا پانی کی صورتحال بہتر ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا پانی ابال کے پینا ہے، تو یہ انفیکشن کافی کم ہو گئی. ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، بہت بڑا مسئلہ. ابھی بھی ڈائریا کا بہت بڑا ریزن ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے. اس کو سمپل یرکان کئی دفعہ کہا جاتا ہے. آپ نے جو بات کی ہیپاٹائٹس سی، ایک ہیپاٹائٹس سی ہے اور ایک ہیپاٹائٹس بی ہے. یہ دونوں وہ بیماریاں ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای کی طرح زیادہ علامات نہیں دکھاتی، ڈائریا یا اس طرح کی چیزیں. یہ خفیہ رہتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کسی کو. مطلب ہیپاٹائٹس سی کا مریض کین بی ویری ہیلدی، سمپل، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اور یہ بلڈ کے ذریعے یا ہیومن باڈی کے فلوئڈز کے ذریعے پھیلتی ہیں. اور اس کی ٹیسٹنگ بھی ظاہر ہے بڑی ہائی کاسٹ قسم کی ٹیکنالوجی رپورٹس ہوتی ہیں، جس کی بیسس پہ بھی تو خیر ٹیسٹنگ کٹس آ گئی ہیں. ٹیسٹنگ کٹس کے ذریعے ہم فوراً تشخیص کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ علامات نہیں ہیں اس کے ہیپاٹائٹس سی کے اور ہیپاٹائٹس بی کے، تو اس کے پھیلنے کا بھی نہیں پتہ چلتا پھر. کیونکہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں آپ نے ایک انجیکشن لگوایا، اور وہ انجیکشن کسی بھی ہاسپٹل میں ری یوز ہو گئی سرنج، یا ایکوپمنٹ صحیح صاف نہیں ہو سکا. ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرایا، دانت کے لیے بھی وہ اوزار صحیح نہیں یا باربر شاپ پہ گئے، کٹ لگ گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہیں کہ آپ ایک عام شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ہیپاٹائٹس سی یا بی نہیں ہوا، وہ اسی کی سروس یوز کرے گا اس مریض کے بعد، تو کافی چانسز ہیں کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے تو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے ہیپاٹائٹس سی ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ، یعنی کہ جنسی طور پہ پھیلنے والی بیماری زیادہ سمجھا جاتا تھا اس کو. لیکن ریسنٹ سرویز میں بہت یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ انجیکشن ڈرگ یوزر جو سرنجیں نیڈل ایکسچینج کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرگز یوز کرتے ہیں اپنے اوپر، پھر دوسرے کو دے دیتے ہیں ان کے تھرو. پھر اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں جا کے مختلف قسم کے پروسیجر کروانے والوں کو، ڈائلسس پاکستان میں بہت لوگوں کو ہوتا ہے، کڈنی کی بیماری بہت زیادہ ہے، تو اس کے تھرو یہ پھیلتا ہے. دانت کے ذریعے پھیلتا ہے، اور ری یوز آف سرنجز کے ذریعے پھیلتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ آپ نے جو فگر دی 1 کروڑ، میرے خیال میں یہ 1 کروڑ سے بڑھ چکا ہے. ہمارا جو سروے ہے ابھی کمپلیٹ ہوا، ہم نے ٹاسک فورس کو اس کی میٹنگ میں ہم نے پریزنٹ کیا ہے. ہیلتھ سروسز اکیڈمی نے لیڈ کیا تھا. ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، سفلس اور HIV ایڈز، یہ 4 بڑی خطرناک بیماریاں جو بہت خطرناک ہیں چاروں، اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ پرابلم بھی پیدا کرتی ہیں، علاج بھی ان کا بڑا مشکل ہے. ان کا سروے ہم نے، اس کو IBBS کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کو دیا تھا، UNDP کی مدد سے ہم نے کیا ہے. تو ابھی جو پریلیمنری رپورٹ اس کی آئی ہے، اس کے حساب سے 10% کے قریب پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہو سکتا ہے. 10%؟ ویری بگ نمبر. 25 کروڑ کا مطلب ہے کہ 2.5 کروڑ. تو یہ ہو سکتا ہے. 4% کے قریب ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں سروے میں، 4% کو ہیپاٹائٹس بی ہے. 10% وہ کر لیں، 4% یہ کر لیں، سو یہ 2-2.5 کروڑ کے قریب. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں عام ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو سکتا ہے، اور کسی ساتھ رہنے والے اشخاص کو بھی نہیں پتا ہے. اچھا، جہاں یہ سروسز لینے جاتے ہیں ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ہیلتھ سسٹم میں چلے گئے، مین ہیلتھ. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زیادہ تر جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سرکار کا تو نہیں ہے، پرائیویٹ ہے. تو اگر میں سرکاری اسپتالوں کے اوپر جتنی مرضی سختی کر لوں، بہتری کر لوں، 70% لوگوں نے تو جانا ہے GP کے پاس، پرائیویٹ کویکس کے پاس، ڈسپینسرز کے پاس، ٹیکنیشینز کے پاس. عام جو ہمارے رورل ایریاز میں ہوتا ہے وہاں کہاں پہ کوئی ڈاکٹر ملتا ہے. اچھا، وہاں پیریفری میں پرائیویٹ ڈاکٹر بھی بدقسمتی سمجھ لیں کہ شہر سے ذرا نکلیں گے تو پرائیویٹ میں وہ بھی کیئر لیس ہے کافی حد تک. ان کو پتہ ہے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے سرنج کا یا کسی چیز کا، صفائی کا، تو وہ بھی کیئر لیس ہو جاتا ہے. اور کویکس تو ہوتے ہی کیئر لیس ہیں. تو یہ جو کویکری ہے، جو ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، ٹیکنیشینز بھی کر رہے ہیں، اور صفائی کا خیال نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی اور سی میں یہ جو 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کا ایسٹیمیٹ ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کل کو بڑھ کے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں.